السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ مدنی اپڈیٹ آج کی ویڈیو لے کر آیا ہے کاروبار کیسے شروع کریں۔ جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے چند مفید باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، کاروبار یعنی بزنس کا فائدہ صرف تاجر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے ملازمین وغیرہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ کاروبار کرنے والا کئی گھرانوں کے چولہے جلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کاروبار سے نہ صرف آدمی اپنے معاشی حالات بہتر بنا سکتا ہے، بلکہ ملک و قوم کی معاشی ترقی، اکانومی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کاروبار کی ابتدا کرنے لگتا ہے تو اسے اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں ہے، رقم ڈوب گئی تو کیا ہوگا، ساری جمع پونجی ضائع ہو جائے گی، اگر قرضہ لے کر شروع کرتا ہوں تو نقصان ہونے کی صورت میں ساری عمر قرض اتارنے میں نکل جائے گی وغیرہ۔ یہ خیالات ایسے شخص کے خیال کی طرح ہیں جو کسی مقابلے میں شامل ہونے سے پہلے ہی یہ سوچنے لگے کہ میں ہار جاؤں گا۔ ان خیالات و خدشات کا حل 6 نکات پیش کروں گا۔ ان کی روشنی میں ان اصولوں کے ساتھ آپ اس کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ طے کیجئے کہ کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بالکل تجربہ ایکسپیرینس نہیں تو اپنے اندر اس کاروبار کے لیے درکار قابلیت میں اضافہ کی کوشش کریں تاکہ نقصان کا امکان کم سے کم ہو سکے۔ یہ قابلیت اس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ پہلے کسی ایسے شخص سے مشورہ کیجئے جو اس کام کی معلومات یا تجربہ رکھتا ہو۔ کام کو باقاعدہ کچھ دن یا کچھ ماہ ضرور سیکھیے، آپ کو اس کے 2 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ کام سیکھ کر کاروبار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کافی حد تک دھوکہ کھانے سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کام سیکھ کر کاروبار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں جان پہچان ہو جاتی ہے۔ بالکل انجان چہرے، ان نون پرسن سے لوگ کام کرنے میں ہچکچاہٹ کرتے ہیں۔ بہرحال تجربہ کی بٹی سے گزر کر جب کاروبار شروع کریں گے تو بات ہی اور ہوگی، اور شروع ہی سے کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر 2، جتنی رقم موجود ہے اس کے 3 حصے کر دیں، پھر اس کے ایک حصے سے کاروبار شروع کریں۔ ایک محاورے کے مطابق اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں کبھی نہ ڈالیں۔ نمبر 3، اگر اکیلے کاروبار کرنا مشکل معلوم ہوتا ہو تو کسی قابل اعتماد دوست یا عزیز رشتہ دار کے ساتھ اس کے کام میں شامل ہو جائیں اور اس کے ساتھ شرعی طریقہ کار کے مطابق شراکت پارٹنرشپ کر لیں۔ نمبر 4، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام کا آغاز تو بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا ہے، لیکن ذرا سی ناکامی پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ کامیاب ہونے کے لیے قابلیت، صبر و تحمل اور مستقل مزاجی چاہیے۔ یہی چیزیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر 5، اپنی پروڈکٹس اور سروس دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ معیار کی اور اچھی رکھیں۔ اگر پروڈکٹس عمدہ نہیں رکھیں گے تو صرف اشتہار بازی، ایڈورٹائزمنٹ سے کام لیں گے تو لوگ ایک ہی بار دھوکہ کھائیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر چیز معیاری اور سروس اچھی ہوگی تو آپ کے کسٹمر خود ہی آپ کی تشہیر کرتے رہیں گے۔ نمبر 6، اپنی مصنوعات یعنی پروڈکٹس کی قیمت مناسب رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرعی طریقہ کار کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ